اور ابھی آپ کو لے چلیں گے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک بڑا اہم وقت آ گیا پاکستان میں کہ ایک ملک کے جو پرائم منسٹر تھے جن کے خلاف سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے یونینمس فیصلہ دیا 5-0، یعنی سارے ججز نے اتنی لمبی تحقیقات کے بعد کبھی کسی کی اتنا موقع نہیں ملا کسی کو اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا جتنا نواز شریف کو ملا اس دور پہ، جب سے ان کی فیملی کے نام آ گئے پینما کے انکشافات میں، انٹرنیشنل انکشاف تھے، تو جب سے ان کا نام آیا ان کو پارلیمنٹ میں بھی موقع ملا، اس کے بعد پہلا بینچ بیٹھا اس میں موقع ملا سپریم کورٹ کا، دوسرا بینچ بیٹھا 60 دن کی ان کو جے آئی ٹی میں موقع ملا کہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے فلیٹ ہیں کدھر سے پیسہ آیا خریدنے کے لیے، باہر کیسے گیا۔ یہ اتنی دیر کے باوجود اور اتنی لمبی انویسٹیگیشن اور آخر میں سوچ سمجھ کے 5 ججز نے جو فیصلہ کیا، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے جی میں فیصلہ مانتا ہی نہیں ہوں، سازش ہو گئی ہے۔ اتنی دیر کے بعد جب بار بار موقع ملا تھا ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا، تب انہوں نے صفائی نہیں پیش کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی سازش ہو گئی ہے۔ میں آج یہ ساری اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کے خلاف یہ سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے۔ ایک مجرم جس کو اس ملک کے ہائیسٹ ادارے نے مجرم قرار دیا اور اس کی نیب میں کیسز ہیں اب اور اس کی نیب میں پیشی ہونے لگی ہے، وہ یہاں سے جا رہا ہے لاہور تک سرکاری خرچے پہ، ڈی سیز کو کہا ہوا ہے کہ لوگوں کو لے کے آنا ہے، انتظامات کرنے ہیں۔ اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے سے یہ سارے انتظامات ہوں گے، وہاں لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کو یہ بتائے گا کہ جناب یہ کتنا بڑا ظلم ہوا نواز شریف سے، وہ نواز شریف بے قصور ہے، اور وہ بھی لگے ہوئے ساری جگہ لگا رہے ہیں کہ جناب نواز شریف بے قصور ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے کہ جب اگر ایک آدمی جس کو اتنی موقع ملا اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا، اگر وہ مانتا نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، تو یہ جو جیلوں میں بھرے ہوئے لوگ ہیں یہ کیوں مانے؟ باقی لوگ کیوں مانے سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ باقی اس قوم میں ہم کوئی بھی عدالت کا فیصلہ کیوں مانگے؟ اگر اس نے نہیں ماننا تو ان باقیوں کا صرف اس لیے وہ بیچارے مجبور ہیں ماننے پہ کیونکہ وہ کمزور ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ غریب لوگ ہیں۔ جیلوں میں بھرے ہوئے پاکستان کے غریب لوگ جن کو چھوٹی چھوٹی چوریوں میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی دیر سے چھوٹے چھوٹے جرم کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے بھی یہ بھرے ہوئے جیل جو چور ہیں ان کی ساری چوری بھی ملا لیں تو ان کا جو بیٹے کا ایک گھر ہے اربوں روپے کا، ان کی ساری چوری اس کے برابر نہیں ہے۔ تو کیا یہ سبق دے رہے ہیں کہ طاقتور کے لیے تو ایک قانون ہے، طاقتور کو پاکستان کی عدالتیں نہیں پکڑ سکتی؟ طاقتور کو اگر عدالتیں فیصلہ بھی کر دیں تو وہ مانے گا نہیں اور وہ پھر سڑکوں پہ نکل جائے گا، سرکاری خرچے کے اوپر وہ سارا ڈرامے کرے گا کہ کتنا اپنی عدالتوں کو، اداروں کو، جو 2 ادارے بچ گئے تھے ان کے اوپر اٹیک شروع کر دے گا، اٹیک کرے گا سپریم کورٹ کے اوپر کہ جناب سازش ہوگی۔ اس کا مطلب سپریم کورٹ کے بینچ نے منصفانہ فیصلہ نہیں کیا، اور دوسرا انگلی اٹھا رہا پاکستانی فوج کی طرف۔ جب ہم 3 دفعہ سڑکوں پہ نکلے تھے تو 2 دفعہ یہ نواز شریف کے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کہیں سے اشارہ ملا ہے۔ میں نواز شریف آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا نہیں ہے کہ جس ملک کی آئین کے خلاف آپ جا رہے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، اور آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں؟ کیا یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا نہیں ہے؟ کیا دوسری چیز
کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سازش ہو گئی، میں اب آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کدھر سے آیا اشارہ؟ کون اشارہ آپ کو کر رہا ہے؟ کس نے آپ کو یہ اشارہ دیا ہے؟ کیا یہ جدھر جو آپ کے خیر خواہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو نہیں اشارہ آیا کہ اپنی فوج کو بھی بدنام کرو؟ وہی فوج کو جس کو آپ نے ڈان لیکس میں بدنام کیا تھا. یہ اپنی فوج اور 2 ادارے بچے ہوئے تھے، پاکستان کی فوج اور سپریم کورٹ. باقی ادارے تو انہوں نے تباہ کر دیے ہیں. پنجاب پولیس کا حال دیکھ لیں، ہماری بیوروکریسی پنجاب میں حال دیکھ لیں، اس کا نیب کا حال دیکھ لیں جو پہلے تھا، FIA، سارے اداروں کا حال دیکھ لیں، SCCP کا. اور جو 2 ادارے بچے ہوئے تھے اب ان کو تباہ کر رہا ہے. اور یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ اپنی کرپشن بچانے کے لیے. ان کو پتا ہے کہ نیب بھی اب ان کا کیس لگنے لگا ہے، اور نیب میں جو کیسز لگنے لگے ہیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے پھنس جانا ہے. میں اس سے پہلے حدیبہ کا جو کیس اپیل ہونی چاہیے تھی ہائی کورٹ میں، ہم آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ حدیبہ کی اپیل کی جائے تاکہ اس کا کیس جائے. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، 1 ہفتے میں کرنی تھی، ابھی تک نہیں کی. اور 1 ہفتے میں کرنی تھی، ابھی تک وہ اپیل نہیں کی. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ نیب اپیل کرے تاکہ جو سپریم کورٹ کے حکم تھا اس کے مطابق کیس ہو. نواز شریف نیب سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کی کرپشن کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور میں ایک اور چیز، اقامہ کہتے جی اقامہ پہ پھنس گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جرم لگنا چاہیے ان کے اوپر. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اپنے لوگوں کو کتنا بیوقوف بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اقامہ کہتے جی اقامہ کے اوپر پھنس گیا. نواز شریف کے اوپر جو چارجز ہیں، کسی پاکستان کے چور کے اوپر اتنے بڑے چارجز نہیں ہیں. ان کے اوپر چارج ہے کہ جب ان کے لنڈن کے فلیٹوں کا پتہ چلا تو انہوں نے بتانا تھا کہ کدھر سے پیسہ آیا اور پیسہ باہر کیسے گیا. یہ مختصراً ہے. یہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولے انہوں نے. پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا، سپریم کورٹ میں قطری آ گیا، وہ فراڈ نکلایا. اس کے بعد ان کے بچوں کے جھوٹ نکلائے. انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر پرجری کی جو جرم ہے، انہوں نے جعل سازی کی، جعلی ڈاکیومنٹس دی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا اقامہ ہے، اقامہ کیا چیز ہے؟ اقامہ کا کیا مطلب ہے؟ ان کے اوپر جو چارج ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس ملک سے پیسہ چوری کیا اور اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے، جسے منی لانڈرنگ کہتے ہیں. یہ دگنا جرم ہے، ایک چوری اور پھر چوری کو باہر لے کے جانا. یہ جو اقامہ ہے، یہ جو لوگ اقامہ لیتے ہیں، یہ منی لانڈرنگ کا راستہ ہے. یہ طریقہ ہے منی لانڈرنگ کا کہ دبئی میں اقامہ بناؤ، بینک اکاؤنٹ وہاں کھولو، اس ادھر سے پیسہ چوری کر کے دبئی بھیجو اور دبئی سے باہر بھیج دو. اور اگر پاکستان کی گورنمنٹ پتہ چلانا چاہے کہ جی پاکستانیوں کے سوئٹزرلینڈ میں بینک اکاؤنٹس پڑے ہیں، وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ دبئی کے سٹیزن بن جاتے ہیں. اب کمال چیز یہ ہے کہ ملک کا انٹیریئر منسٹر بھی، ملک کا فورن منسٹر بھی دبئی کے شہری ہیں. یہ کیوں ہیں دبئی کے شہری؟ کیا ان کو ویزے لینے کے لیے اقامے چاہیے تھے؟ منی لانڈرنگ کے لیے، چوری کر کے لیے پیسہ جو نواز شریف کا نام آیا ہے. اور سب سے افسوسناک بات ہے کہ اسحاق ڈار کو اس کو فائنانس منسٹر پھر بنا دیا ہے، جس کی خود سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور جس کا کیس کھلنا شروع ہونے لگا ہے، حدیبہ پیپر مل کا. تو میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نواز شریف اپنے آپ کو نیب کے کیسز سے بچانے کے لیے جو ان کے شروع ہونے لگے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ یہاں کسی نہ کسی طرح یہ پبلک دکھا دیں کہ جی عوام میرے ساتھ ہے. عوام اگر سڑکوں پہ لوگ دکھا دیں گے، اس کا مطلب کہ پریشر ڈالیں نیب کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر کہ جناب نواز شریف کو ایک اور NRO مل جائے، وہ NRO جو مشرف نے دیا تھا جب یہ سعودی عربیہ گئے تھے. نواز شریف سے میں یہ پوچھتا ہوں یہ کون سازش کر رہا ہے؟ یہ تاشقند کی جو بلی لے کے آپ پھریں گے کہ میں ایک دن بتاؤں گا، بتا دیں لوگوں کو کون سازش کر رہا ہے. پتہ تو چلے کہ لوگوں کو کہ کیا سازش ہو رہی ہے جناب آپ کے خلاف. اب پکڑے گئے ہیں، اب مجرم ہیں. مجرم جائے گا ہاتھ ہلاتے ہوئے سڑک کے اوپر کہ ہاں جناب بڑا میں کوئی فتح کر کے آ رہا ہوں. یہ صرف یہی نہیں کہ یہ ہماری آئین تباہ کر رہے ہیں، یہ ہماری جمہوریت تباہ کر رہا ہے، جمہوریت کو ڈیریل کر رہا ہے. یہ اس ملک کی اخلاقیات بھی تباہ کر رہا ہے کہ لوگوں کو ایک عدالت مجرم جس کو قرار دیتی ہے
وہ سڑکوں پہ پھرے گا کہ جی میرے اوپر بہت بڑا ظلم ہو گیا، جبکہ عدالت میں اپنے آپ کو بے قصور نہیں ثابت کیا۔ اس لیے ہم نے اپنی کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے۔ ہم فیصلہ کریں گے کہ اگر انہوں نے اسی طرح، اور مجھے خاص طور پہ افسوس ہے نون لیگ کے اوپر پاس ایک سنہری موقع تھا کہ اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ایک کرپٹ پرائم منسٹر اور ایک کرپٹ فیملی سے۔ یہ موقع تھا، اگر جمہوری پارٹی ہے تو کیس تو نواز شریف کے خلاف ہوا ہے، نون لیگ کے خلاف تو نہیں ہوا۔ نون لیگ اور جو یہ نئے پرائم منسٹر بنے، ان کا تو کام نہیں تھا کہ ایک کرپٹ فیملی کی کرپشن بچانے کے لیے آپ ان کی پوری مدد کریں؟ کیا اس لیے پارٹی بنی ہوئی ہے کہ فیملی کی کرپشن بچائی جائے؟ میں ابھی بھی نون لیگ کو ہدایت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں اس سے، نواز شریف اور شریف خاندان کی کرپشن سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں۔ آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کو بچانے، آپ اس کو بچا نہیں سکتے، آپ اس کے ساتھ ڈوبیں گے۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس کے ساتھ ڈوبیں گے۔ اگر یہی چیز ہے جناب، ایک آدمی مجرم نکل کے سڑکوں پہ پیسے، اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے خرچ کر کے سڑکوں پہ لوگ نکال لے اور کہے جی دیکھیں عوام میرے ساتھ ہے، میں آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ عوام نکال کے دکھاؤں گا، میں آپ کو چیلنج کر کے پبلک زیادہ نکال کے دکھاؤں گا۔ کیا اس کا مطلب کہ اگر میں چوری کروں، مجھے اجازت ہے چوری کرنے کی پاکستان میں؟ کہ اگر میں چوری کروں اور میں کہوں جی عوام میرے ساتھ ہے تو اس لیے عوام فیصلہ کرے گی؟ یہ کون سی، یہ کیوں اس ملک سے ظلم کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تحریک انصاف کھڑی ہوگی پاکستان کے اداروں کے ساتھ، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ۔ جب ہمارا فیصلہ آیا، ہم کدھر نکلے؟ پہلے ہم نکلے پاکستان کی آزاد عدلیہ کے لیے، جمہوریت کے لیے، پھر نکلے صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے۔ جوڈیشل کمیشن بیٹھی، اس نے فیصلہ دیا، ہمیں پسند نہیں آیا فیصلہ، ہم نے قبول کیا۔ ہم نکلے اکاؤنٹیبلٹی، لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی، جو جمہوریت کا سب سے بڑی کیریکٹر ہوتا ہے جمہوریت کا، کہ لیڈرشپ جواب دہ ہوتی ہے عوام کو، ہم اس کے لیے نکلے۔ یہ تینوں چیزیں جمہوریت مضبوط کرتی ہیں۔ یہ کس لیے نکل رہا ہے؟ ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ اور یہ کیوں نکل رہا ہے؟ اپنی کرپشن بچانے کے لیے۔ اور میں آخر میں یہ، جو میر شکیل الرحمان اپنے میڈیا ہاؤس سے جو رول پلے کر رہا ہے، میں اس کو پاکستان کے دشمن ہی کر سکتے ہیں اس ملک سے جو یہ رول پلے کر رہا ہے۔ ایک مجرم کی پوری مدد کر رہا ہے، پورا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ان کو بوائیکاٹ کرو، اس کو سبق سکھاؤ میر شکیل الرحمان کو کہ کیا آپ کا میڈیا ہاؤس کا یہ کام ہے؟ آپ کہتے ہیں جی میں بزنس مین ہوں، میں صحافت نہیں جانتا، میں صحافت وغیرہ نہیں جانتا، میں بزنس مین ہوں۔ کیا جو آپ کو پیسہ دے گا اگر وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف بھی کام کر رہا ہے تو آپ اس کی مدد کریں گے؟ آپ مجرموں کی مدد کریں گے؟ کیا یہ ہے صحافت؟ میں قوم کو کہتا ہوں کہ بوائیکاٹ کریں ان کو، اس کے ٹی وی کو، اس کی چینلز کو۔ میں بالکل جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کی بڑی قربانیاں میں جانتا ہوں، ان میں سے لوگ وہ بھی نہیں چاہتے، ان کے اندر جیو میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تنگ ہیں، یہ میر شکیل الرحمان کی پالیسی جو ایک مجرم کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن میں قوم کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو سبق سکھاؤ کہ کیا میڈیا ہاؤس کا یہ کام ہے؟ آپ کا تو کام ہے کہ قوم کے مفادات کی حفاظت کریں۔ کیا آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک ثابت ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں مجرم، اور آپ اس کی پوری سارا آپ کا میڈیا ہاؤس صرف اس کی دفاع نہیں کر رہے، اس کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ججز کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں، جوڈیشری کے خلاف کیمپین کر رہا ہے یہ میڈیا ہاؤس، اور یہ فرعون بنے ہوئے ہیں سارے۔ انشاءاللہ جدھر پاکستان جا رہا ہے، جس طرف جا رہا ہے، جو یہ ہو گیا فیصلہ، قوم کو خوشخبری میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ جو مرضی کر لیں، یہ اب ان کے سامنے صرف اور صرف شکست ہے۔ یہ میڈیا کو لگائیں، یہ پیسہ لگائیں، 200 ارب روپیہ دے رہے ہیں اپنے یہ جو نئے وزیر بنائے ہیں تاکہ یہ الیکشن خرید سکیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کے سامنے اب شکست ہے۔ خان صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ اس میں آپ کی جو بات ہے اس میں بڑی وزن جو ہوتی ہے، لوگ خاص کر جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اس پر یقین بھی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا جیلوں میں جو لوگ ہیں اس بات سے جیلوں کے لوگ تو کہیں اٹھ کے کھڑے نہ ہو جائیں کہ کوئی اداروں کو نقصان پہنچائیں،
कि वो जेलों में पड़े हैं, वो उनका भी हक है कि फिर वो बाहर निकल आएँ इस बात से। और दूसरा ये कि जो मीर शकील रहमान या मीडिया हाउसेस पे बात हुई, उस पर कोई केस तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सारी मीडिया हाउस अगर इस तरह बात होती है, उस पर केस नहीं होती, तो दूसरी मीडिया हाउस उसको भी काफ़ी दचका पहुँचता है। देखिए जी, पहले तो मैं वाज़ेह करूं कि ये नहीं कहना कि जो बेचारा जेलों में लोग भरे हुए हैं उनको जेलों में नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि उन बेचारों की तो चोरी कुछ भी नहीं है, हजारों में, ज़्यादा से ज़्यादा लाखों की चोरी है या अरबों की चोरी है। तो अगर जो अरबों की चोरी में कन्विक्ट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको फैसला दे देता है, अगर वो नहीं मानता तो वो क्यों माने जो छोटे, उनका क्या कसूर है? फिर उनकी तो चोरी भी छोटी है। और दूसरी चीज़, मीर शकील रहमान का कंटेम्प्ट का केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो उन्होंने ऐसे नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, उन्होंने भी देखा कि इनका क्या रवैया रहा है, जो सारी इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है। जी देखें, करवाएं भी आप और कमेटी पे भी आप बैठ जाएं और फैसला भी आप ही कर लें। ये कोई इंसाफ दुनिया में सुना है ऐसा कि सबको पता है जो रोल रहा है मुकाम का और नून लीग का, और सबको पता है कि जब आपने अगर इंसाफ करना है तो, और पार्लियामेंट में इंसाफ करना है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह पार्लियामेंट में जाके हमारे लोग ये बताने लगे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें तहकीकात हो। बरतानिया के अंदर जो पार्लियामेंट, जो मदर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, उसके अंदर हमने उनको बताया कि कैसे होता है। वहाँ होता है पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर स्टैंडर्ड्स, वो पार्लियामेंट्री कमिश्नर होता है। अगर किसी को हो एतराज़ इस तरह के कि जो आप 4 साल पहले कोई टैक्स भेज दी, तो वो उसके पास जाता है, वो उसके ऊपर पहले तहकीकात करता है, वो होता है गैर जानिबदार आदमी। उसके बाद जब वो देखता है कि अगर इसमें कोई चीज़ है रिपोर्ट करने की, फिर वो जाती है आगे पार्लियामेंट के पास। तो ये तो सीधी इन्होंने अपनी कमेटी बैठा के, सारे हमारे मुखालिफ बैठा के, खुद ही करवा के, और वहाँ ये कोई इंसाफ नहीं है। ये दुनिया के अंदर, किसी दुनिया के अंदर इस तरह का इंसाफ नहीं होता। इंशाल्लाह हम आज पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने जेन्युइन तहकीकात करनी है, तो तरीका क्या है? खान साहब ने कहा है कि मुझे पता है मेरे साथ क्या होने जा रहा है, और कल मौलाना साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, तो आप ये बताएं कि अगले 4 हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है? देखिए जी, मौलाना ताहिरुल कादरी का तो बड़ा अच्छा आना, क्योंकि सारों को हौसला मिला कि इस मुल्क में इंसाफ मिल सकता है ताकतवर के खिलाफ। उनका बहुत बड़ा इशू है, दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में लोगों को कत्ल किया गया, 14 लोगों को कत्ल किया, 80 को गोलियां मारी, 2 ख्वातीन को 5-5 फुट से मुंह पे गोलियां मारी, और वो अभी तक जस्टिस नजफी की रिपोर्ट ही नहीं आ रही सामने। तो उनका बड़ा जायज़ चीज़ है, उनको हौसला मिला है, हम पूरी उनकी सपोर्ट करेंगे, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए हम उनके साथ खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम शाह महमूद कुरैशी जा रहे हैं, जब ताहिरुल कादरी आ रहे हैं, तो हमने शाह महमूद कुरैशी को और अपने वर्कर्स को कहा कि उनकी सपोर्ट करें। इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा जी। देखिए ना, अंपायर तो एक ही है, जो मेरी अंपायर तो एक ही मैं मानता हूँ, मालिक यौमी दीन को अल्लाह है, और असल में तो ये पकड़ नवाज शरीफ को अल्लाह की हुई है। ये कोई आम तरीका नहीं था। इतने बड़े ताकतवर फिरौन को गिराना कोई आसान काम नहीं था, ये अल्लाह की पकड़ थी। बाहर से, एक मिनट सुन लो, बाहर से इंकशाफ होता है, वो इधर आते हैं, वो समझते हैं पार्लियामेंट में ये हैं वो दस्तावेजात, तो उनको समझा कि अब गेम ख़त्म हो जाएगी, अपना स्पीकर है, अपने पार्लियामेंट अपने सारे हैं। उनको क्या पता था कि तहरीक इंसाफ ने आखिर में उनको अदालत में ले जाना था, फिर अदालत में भी झूठ बोला, कतरी ले आए। ये पकड़ अल्लाह की तरफ से आई है, ये है अंपायर। और जहाँ तक मैं फिर से कहता हूँ, नवाज शरीफ को, मुझे ये आज मैं नवाज शरीफ से सवाल पूछ रहा हूँ, किधर से इशारा मिला आपको? मैं डिमांड करता हूँ, बताएं इस कौम को कि इशारा किधर से मिला जो आप अपने 2 इदारों के पीछे पड़ गए हैं। सिर्फ 2 इदारों के ऊपर पाकिस्तानी कौम को एतमाद रह गया, एक है सुप्रीम कोर्ट और एक है पाकिस्तान की फौज, उनके पीछे पड़ गए हैं।
یہ صرف اور صرف پاکستان کے دشمن چاہیں گے کہ سارے ادارے تباہ ہو جائے تاکہ ملک تباہ ہو جائے. خان صاحب تحقیقات کے لیے آپ اپنا بلیک بیری جو ہے وہ کمیٹی کے حوالے کریں گے. دوسرا عائشہ گلالائی کے حوالے سے جو ان کے آپ نے کرپشن کے الزامات کی بات کی ہے, 4 سال آپ جو ہیں وہ خاموش رہے اور آج آپ کو یاد آ رہا ہے الزامات کا کرپشن کے حوالے سے. میں دیکھیں پہلے تو بلیک بیری کا میں نے تو نہیں الزام لگایا. جو الزام لگاتا ہے ان کو اپنے ساری چیزیں دکھانی پڑتی ہیں, ان کو دینا پڑتا ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ امپارشل, جس طرح برطانیہ کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں ایک کمشنر ہوتا ہے جو امپارشل ہوتا ہے, کسی پارٹی کا نہیں ہوتا. وہ پہلے تحقیقات کرتا ہے کہ کیا یہ کیس جینوئن ہے یا نہیں ہے. ابھی تک تو کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیس جینوئن ہے یا نہیں ہے. ابھی تو آتے ساتھ ہی نئے پرائم منسٹر نے کمیٹی بنا دی. جس طرح کے ملک میں اور کوئی مسئلے نہیں ہیں, سارا ملک بڑا اچھا چل رہا ہے کہ جناب ایک خاتون 4 سال پہلے کوئی اس کو ٹیکس ملیا تو اس کے اوپر نیشنل پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا دی جس کی کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے. تو میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کرنی ہے, صحیح طرح کرے. جو کہ باہر پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں 2 پارلیمنٹیرینز کے بیچ میں, وہ فالو کریں. یہ نہ کریں کہ یہ اپنے سارے لوگ بٹھا کے کروا کے اور پھر کریں. میں وہ نہیں جانتا, دیکھ ایک منٹ, دیکھ سنیں میری بات, میں نہیں جانتا کوئی ان کی, مجھے نہیں پتا کرپشن کا کیا ہے. یہ کے پی کے گورنمنٹ جانے, وہ لوگ جانے, میرا اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. جی دیکھیں میں تو اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا. میرا صرف یہ ہے کہ میں نے یہ کہا, ضرور کہا تھا کہ جب وہ بولی ہیں, وہ 7 سال سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا, ان کے اوپر ماں بیٹی کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کر کے تھانے میں مار پڑوائی اس کو. یعنی اور کہاں ایک کوئی چیز, ایک کوئی غلط ٹیکس میسج 4 سال پہلے, اور کہاں تھانے میں ماں بیٹی کو مار پڑوائی. تو بالکل وہ ٹھیک کہتی ہے کہ اگر تم نے کرنا ہے تو دونوں کو کرواؤ, دونوں کو انصاف دو. جی بتائے گا کہ عائشہ گلالائی کے والد ان کے ساتھ ہر جگہ ٹاک شو میں جا رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں. عائشہ گلالائی خود کافی سمجھدار ہیں, پڑھی لکھی ہیں, MLA ہیں, وہ کیوں ہر جگہ جا رہے ہیں اور ان کو لقمے دے رہے ہیں؟ ان کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر انسان کو فکر ہوتی ہے نا, اگر انسان کو کوئی خوف ہوتا ہے نا, وہ کبھی نہیں کہتا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ تحقیقات کرواؤ. آج خبر یہ ہے کہ جو ڈی جی نیب راہل شیٹی لگائے گئے ہیں وہ ایک 20 گریڈ کے آفیسر ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے, جو اسحاق ڈار میں کام کرتے رہے. تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں اگر تو نیب چیئرمین کے اوپر سارا کچھ ہوتا, ہم بالکل, ہمیں کوئی اعتماد نہیں تھا اس پہ. وہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے. لیکن یہ نیب کورٹ کے اندر جا رہا ہے اور یہ سپریم کورٹ خود مانیٹر کر رہی ہے, جس طرح GIT کو مانیٹر کی تھی. اس لیے ہمیں کانفیڈنس ہے. ساری قوم آج نیب کی طرف دیکھ رہی ہے, ساری قوم دیکھ رہی ہے. ایک GIT کو آج سارے سلام کر رہے ہیں, پاکستان کے سپریم کورٹ کو سلام کر رہے ہیں. اب نیب کی طرف دیکھ رہی ہے, کیا نیب اس قوم کو انصاف دلوائے گی. یہ ہے بس اب ساری.